الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالسر. قابل احترام محترم احباب گرامی، مہمانان گرامی، معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایک بار پھر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر جمع ہونا نصیب فرمایا. الحمدللہ. دعا گو ہوں کہ اللہ کریم یہ محبتیں، یہ عقیدتیں سلامت رکھے. ہماری طرف سے جو کمزوری ہے اور یقیناً ہوگی، ہم کمزور اور خطا کار لوگ ہیں، اللہ کریم اس سے درگزر فرمائے. اور یہ جو بیٹھنا ہے، یہ جو جمع ہونا ہے، اس میں رب کائنات صدق عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سے ایک مختصر سا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. جب یہ محترم مجھے بیان کے لیے فرما رہے تھے تو میں قرآن کریم کھول کر یہ دیکھ رہا تھا کہ کس آیا کریمہ پر آپ سے میں گزارشات پیش کروں. تو جو ورق دوسرا میں نے کھولا، اس سے جو آیا کریمہ اس حوالے سے میرے سامنے مجھے عطا ہوئی، وہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اور جو اللہ اور پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں، فرمایا جو اللہ اور پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ یعنی روز قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا انعام فرمایا. فرمایا جیسے نبیوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ اور شہداء اور صالحین کے ساتھ. پھر فرمایا اور یہ بڑے اچھے رفیق. معزز سامعین کرام، یہ انعقاد بڑے عرصے سے ہو رہا ہے اس محفل کا. ابھی تھوڑی دیر بیٹھے پہلے یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ جہاں وراثت میں حالات، واقعات، جگہیں، اللہ کا احسان ہے کہ یہ محبت بھی وراثت میں یہاں نصیب ہوئی. ایک نکتہ اور ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں میں اپنے آپ کو بھی مخاطب رکھ رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپ سے جن سے میں روبرو ہوں، جہاں گزارشات پیش کر رہا ہوں صرف انہیں مخاطب کر رہا ہوں، نہیں، اپنے آپ کو بھی مخاطب کر رہا ہوں کہ سال گزرا پچھلی ملاقات کو، آج بھی اسی طرح دن ہے، سورج روشن ہے، لیکن دن ہے، سورج روشن ہے، پھر ماہ مبارک ربیع الاول ہے، لیکن میری اور آپ کی زندگی کا ایک سال بیت گیا ہے. وہ جو فرصت رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے، معزز سامعین کرام، اس میں سے ایک سال فرصت کا گھٹ گیا ہے، کم ہو گیا ہے. اور اگر ہم باریکی سے دیکھیں
تو اسی محفل میں ہمارے ساتھ جنہیں جمع ہونا نصیب ہوا تھا ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کی ارواح پرواز کر گئی ہیں اور وہ قبروں کی گود میں ہوں گے۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جسے ہم جانیں ہم نہ جانیں، ہمیں اس کا یقین کس درجے کا ہو یہ ساری بحث اپنی جگہ، لیکن یہ بات واضح اور اٹل ہے، حقیقت ہے اور ایسا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ مجھے تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا، معزز سامعین کرام، یہ رب کائنات نے اعلان فرمایا ہے، رب کائنات نے انعام کا اعلان فرمایا ہے، اور اس انعام کا اعلان جنہیں بیان فرمایا گیا وہ بندے مخصوص فرمائے۔ تو اللہ ہے، رب ہے۔ جب لفظ رب کی تفسیر کی جائے گی تو اس کے معنی و مفاہیم میں کہ وہ ذات جو ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرماتی ہے وہ ذات رب ہے، جو محتاج کی ہر طرح کی احتیاج پوری فرماتی ہے وہ ذات رب ہے، جو کسی کا محتاج نہیں، ہر کوئی اس کا محتاج ہے، جو رازق ہے، باقی جو کچھ ہے وہ مرزوق ہے، وہ ذات رب ہے، جس نے سب کو پیدا کیا جسے کسی نے پیدا نہیں کیا، جو اول بھی ہے، جو آخر بھی ہے، جو ظاہر بھی ہے، جو باطن بھی ہے، وہ ذات رب ہے، اور ایک ذات ہے اللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ ہر شے اس کا انعام ہے۔ میرے سامنے ایک بزرگ بچے کا ہاتھ تھامے چل رہا ہے، اور کسی والد کے ہاتھ میں بچے کا ہاتھ ہو تو بچہ تو تحفظ محسوس کر ہی رہا ہے، اس والد کو وہ جو دل کی ٹھنڈک اپنے بچے کے ساتھ ہونے کی کوئی پیمانہ ہے کہ وہ کو ماپ سکے؟ سبحان اللہ۔ ایک ماں کا بچے کو لوری سنانا، لفظ سیدھے ہیں یا نہیں، اس آواز سے کسی کا اتفاق ہے کہ نہیں، بچے کی چیخ پر ماں کی جو محبت ہے کوئی پیمانہ ہے کہ معاف؟ کوئی شے دار دنیا کی لے لو، اس گھاس کے سبزے اس کے پھوٹنے سے لے کر واپس خاک ہونے تک، اس زمین کی وسعتوں سے آسمانوں کے پھیلاؤ میں چلے جاؤ، آسمانوں کی وسعتوں اور آسمانوں کی تہوں میں چلے جاؤ، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو رب کائنات نے پیدا نہ فرمائی اور اس کی عطا نہ ہو۔ اس سارے کے باوجود پھر خصوصی انعام کے لیے مخصوص فرمایا، الگ کیا ہے۔ کسے فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ ساری عطائیں اپنی جگہ پر، سارے نعمات، رب ہے، ہر ایک کی ضرورت پوری فرما رہا، یہ اس کی شان ہے، اور صفت رحمانیت سے کل مخلوق جو ہے وہ مستفید ہو رہی ہے، لیکن یہ وقت مقرر تک ہے۔ مومن و کافر ہے، عابد و زاہد ہے، امیر ہے غریب ہے، کمزور ہے تکڑا ہے، ہر ایک کو عطا فرما رہا ہے، لیکن ہمارے نزدیک جو پیمانے ہیں وہ اور ہیں، جو پیمانہ اس کے حضور ہے وہ اور ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ وہ کون ہے جسے یہ بشارت نصیب ہو، کون ہے جو اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرے۔ اب لفظ محبت جو ہے اس کے لیے پیمانہ عطا فرما دیا ہے میرے اللہ رب العالمین نے، اور ہر وہ مخاطب ہے جسے یہ دعوی عشق ہے، جسے اپنے اللہ اور اپنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، جسے امتی ہونے کا شرف نصیب ہوا ہے۔ میں کسی خواب کی، کسی کشف کی، کسی کرامت کی، حتیٰ معجزات نبوت تک کی بات عرض نہیں کر رہا، بڑی سادہ سیدھی بات کر رہا ہوں کہ میرے اللہ نے پیمانہ مقرر فرمایا ہے محبتوں کا،
میں نے ابھی والدین اور اولاد کا ذکر کیا ہے، ناخلف اولاد کو والد کیا کہتا ہے؟ ساری محبت، ساری تڑپ آنکھ کیوں کرتا ہے بیٹا؟ اس کے بیٹے ہونے کا انکار کیوں کرتا ہے؟ گر وہ صبح و شام مقابل آ جائے۔ جیسا والد انسان، جیسا بیٹا انسان، جیسے وہ مکلف، جیسے یہ مکلف، جیسے موت و حیات اس کی زندگی کا دائرہ ہے، ایسے اولاد کی موت و حیات اس کی زندگی کا دائرہ ہے۔ دونوں مکلف انسان، زندگی کا ربط ایک ہے، حالات ایک ہیں، اور مخصوص حصوں میں ایک دوسرے کا ساتھ ہے۔ وہاں کا اختلاف اس اتنے پیارے رشتے میں اس درجے کی دراڑ ڈال دیتا ہے کہ لوگ آگ کر رہے ہو۔ کیا شان ہے میرے اللہ، کیا کرم اور احسان ہے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری زندگی غلطیوں کوتاہیوں میں گزر جائے، کمزوریوں میں گزر جائے، ایک بار انابت نصیب ہو جائے، پلٹ کر اس کے حضور حاضر ہو جائے، اس کے حبیب کا دامن تھام لے، ہر شے معاف فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اطاعت الفاظ کی محتاج نہیں ہے، بلند آواز کی محتاج نہیں ہے، اطاعت قدم با قدم پیچھے حضوری کا نام ہے، چلنے کا نام ہے، ماننا عمل تک ظاہر ہو، یہ حقیقت ہے اطاعت کی۔ اور میرے اللہ نے مخصوص فرمایا، کون ہے جو میرے حبیب کی محبت کا دعوے دار ہے؟ وہ مانوں گا جو میرے حبیب کا اتباع کرے گا، اس شے کو پسند کرے گا جس کا پسند کرنا میرے حبیب نے بیان فرمایا، اس شے کو ناپسند کرے گا جسے میرے حبیب نے ناپسند کرنا فرمایا۔ معزز سامعین کرام، ساری مشکلات کے باوجود اگر ہم اپنی زندگی کا موازنہ کریں، آج عامت الناس کے پاس جتنی سہولتیں ہیں، یہ پرانے وقتوں میں بادشاہوں کے پاس تصور نہیں تھا۔ آج جو عامت الناس، لیکن تب جب ناشکری کی کیفیت تھی، یا آج جب ناشکری کی کیفیت ہے، کسی بات کو کوئی نہیں مانتا، گلہ کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے۔ کیا سبب ہے؟ وہ حقیقت جو اتباع کی ہے، اس کی وہ آشنائی اور اس درجے کی آشنائی جو عمل تک لے کر آئے، پھر سمجھ آ جائے گی کہ مجھے تو اللہ کریم نے اتنا کچھ عطا فرما دیا ہے، اتنے کچھ سے نواز دیا ہے، ایک یہ جو عطا اپنے حبیب کا مبعوث فرما دینا ہے، سارے پیمانے ختم ہو جائیں، پیمانے لبریز ہو جائیں، لیکن کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان پر پھر انعام ہوگا جو اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت کریں گے۔ بات میں نے سختیوں کی معزز سامعین کرام، فرعون ایسا بدبخت گزرا ہے کہ اس روش کا نام ہی فرعونیت ہو گئی ہے۔ اس کی ایک غلام عورت تھی جو اس کی بیٹی کی خدمت گار تھی۔ فرعون کی بیٹی اور اس کی خدمت گار کا واقعہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی اور اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ گئی، گر گئی، تو کنگھی اٹھاتے اس کے منہ سے نکلا بسم اللہ۔ وہ ٹھٹک گئی فرعون کی بیٹی کی، یہ کس کا نام لے لی؟ اس نے پوچھا تیرا کون خدا ہے؟ فرعون نہیں، اس نے کہا نہیں، اللہ جو تیرا بھی خدا ہے اور میرا بھی خدا ہے۔ اس بات پر وہ نالاں ہو گئی، غصہ کر گئی۔ یہی ماجرا اس نے باپ کو، فرعون کو جا کے بتایا کہ یہ کیسی ہماری غلامہ ہے، یہ تو آپ کی خدائی کے دعوے دار کے خلاف ہے، یہ تو کہتی ہے خدا وہ ہے جو تمہارا بھی ہے، جو میرا تمہیں تو مجھے مان نہیں رہی۔ فرعون نے اس سے پوچھا
کہ تو کس کو خدا مانتی؟ اس نے اللہ رب العالمین۔ اس نے کہا ایک تانبے کی دیگ لاؤ، آگ پر چڑھا دو، اتنا تاپو اس کو، اتنا تاپو کہ آگ اور وہ دیگ ایک جیسی سرخ ہو جائے۔ خود بیٹھا ہے سامنے یہ کہہ رہا۔ اس نے کہا ایک ایک کر کے اس کی اولاد اس کے سامنے اس دیگ میں ڈالو۔ ایک بچہ ڈالا، جل گیا، وہ کھڑی ہے کہ اب انکار کر دو، اب مجھے مان لو۔ دوسرا بچہ ڈالا، جل گیا۔ تیسرا بچہ شیر خوار ہے، اس کے سینے سے کھینچ کر دودھ پیتا، بچہ اس سے کھینچا گیا تو لرزی۔ نبی کریم نے فرمایا 4 بچے جنہوں نے گود میں کلام کیا ان میں سے ایک بچہ یہ بھی تھا۔ اس نے کہا ماں جس کے نام پر ہم جل رہے ہیں اس کے نام پر صبر کر، اس میں بہتری ہے جل جانے میں، گھبرا نہیں، وہ مالک ہے۔ اور نبی کریم اچھا بہت بڑا انعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر ہیں۔ آپ کو جنت کی خوشبو مخصوص اعلیٰ ایک جگہ سے خوشبو آئی، آپ نے جبرائیل امین سے فرمایا کیسی خوشبو ہے؟ انہوں نے یہ واقعہ عرض کرتے ہوئے عرض کی کہ جب اسے آگ میں ڈالنے لگے تو اس نے فرعون کو یہ درخواست کی ایک گزارش تو مان لو۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ شاید بچے جل گئے، اب اپنی باری پر مان۔ اس نے کہا ہم سب کی ہڈیاں ایک جگہ دفن کر دینا۔ تو جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں بچوں کی جہاں وہ ہڈیاں ہیں یہ وہ خوشبو اللہ نے عطا فرمائی۔ ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھیں کون سا ایسا کون سی ایسی تنگی ہے جو ہمیں اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روک رہی ہے؟ ہاں ایک بات ہے جسے ہم سمجھیں یا ہم نہ سمجھیں، وہ کیا ہے؟ بھائی میں بھی تو کچھ ہوں، پیر صاحب بھی تو کچھ ہیں، میری بھی تو ذات ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا۔ تو یہ وہ عمل اور وہ کیفیت اور حال ہے جو ہمیں ڈبونے کا سبب بنتی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ موقع، یہ بابرکت لمحات ایک دستک کی کیفیت اور حال رکھتے ہیں۔ آئیں ہم اپنی اس اظہار محبت کو رواجات کی نظر نہ کریں، ہمارے یہ اظہار محبت ثبوت ہوں، اور اس کی ابتدا ایسا وقت ہے کہ ہمارے پروگرام جو ہیں ان کا اختتام عموماً اس وقت کے ظہر کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم اٹھیں تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر ہم اس کے حضور رکوع سجود کرتے ہوئے اٹھیں۔ ہماری ابتدا با جماعت نماز ظہر سے ہو، ہماری خوراک، ہمارا ایک ایک نوالا جو ہم کھاتے ہیں، ہم غور کریں اس میں کوئی آمیزش تو نہیں ہے۔ وہ خوراک جو اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں اس میں بیماریوں کی شفا تو دیکھتے ہو، ایمان کی شفا بھی تلاش کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ حرام ہوگی تو اس کی پرورش میں ایسے اس کے خمیر میں برائی کر دے گی کہ اس کی راہ جو ہے وہ سہل نہیں رہے گی۔ ہمارا لین دین ہے، ہمارا کلام ہے، ہمارا لحاظ ہے، کیسی قدریں تھیں ہمارے پاس، کیسی بڑوں کی عزتیں تھیں۔ کوئی بڑا کلام کرتا تھا، جو بزرگ بیٹھے مجھے بتاؤ جب آپ بچپنے میں تھے آپ کے بڑوں اور آپ کے ماں بہن جو حالات تھے وہ کیسے تھے، کیسا لحاظ تھا، کیسا احترام تھا، کیسا ادب تھا کہ نہیں؟ آج ہم اپنی ہی گلیوں میں اپنے ہی بچوں سے ڈرتے ہیں کہ نہیں کہیں ناراض بچہ گلے نہ پڑ جائے، ہے کہ نہیں؟ سبب
وہ ہم سے سچائی میں زیادہ تکڑے تھے. کیوں؟ انہیں ایک وقت اور قریب میسر آیا بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری ضرورت ہے ہم اور دین پر عمل کریں، جانیں، عمل پیرا ہوں، احکامات دین کا خیال رکھیں، اور ایسی محافل کا وہ احترام ہم کوشش کریں کہ ہم باوضو آئیں. ہم کوشش کریں کہ اس محفل کے دورانیے میں ہماری زبان درود شریف سے تر ہو. یہ وہ تعلق ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب ہو، یہ تعلق نصیب ہو. میرا رب کیا فرما رہا ہے کہ ان کا حساب کہاں کروں گا، انہیں کہاں پہنچاؤں گا؟ فرمایا من النبیین، نبیوں کے ساتھ. اللہ کی مقرب ہستیاں ہیں، معصوم عن الخطا ہیں. انسان کو جتنا بھی شعور عطا فرمائے، دسترت عطا فرمائی ہے، خلق سے باہر نہیں سوچ سکتا. یہ وہ ہستیاں ہیں جو اس مخلوق کو خالق سے آشنا کرتی ہیں. یہ رب کائنات کے چنے ہوئے لوگ ہیں. پھر فرمایا والصدیقین، اور سچوں کے ساتھ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بات کی کہ نبی کریم، انہوں نے تو جو کہا اللہ جانتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ تھا کہ دیکھو وہ آپ کے دوست جو ہیں، آپ کے جو قریبی ہیں، وہ جن سے محبت کا آپ کو دعویٰ ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کوئی ملا نہیں تھا اس رات شب معراج پر آپ تشریف لے. کیا فرمایا انہوں نے؟ وہ کہنے لگے اعتراض پر، انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ میں آسمانوں کی سیر پر گیا، یہاں سے قدس گیا، شب معراج کا واقعہ سنایا، وہ حالات سنائے. انہوں نے ایک بات پوچھی، انہوں نے پوچھا یہ بات نبی کریم نے فرمائی ہے؟ انہوں نے فرمایا، عرض کو کہنے لگے ہاں انہوں نے کہا پھر انہوں نے سچ فرمایا. یہ سچائی کا لقب آپ کی شہادت پر عطا ہوا. اس درجے کی محبت ہے، اس درجے کی چاہت ہے کہ جب آپ نے فرما دیا پھر بات ختم ہو. پھر محبت کرنے والوں کے حالات دیکھو. ایک صحابی رسول کو بچہ تھام کر لاتا ہے عشاء کی نماز میں، مسجد نبوی میں لے کر جاتا ہے پڑھنے کے بعد، فجر پر پھر تھامے وہ لے آتا ہے. تو کسی نے ان سے پوچھا حضرت آپ کو، ہمارا پنجابی میں بھی کہتے ہیں نا ادراتا، تو ایسی بیماری کسی کو ہو تو اس کو رات نظر نہیں آتا، دن ٹھیک دیکھتا ہے رات کو نظر نہیں آتا. ان کا آپ عشاء کو جب گھر جا رہے ہوتے ہیں بچے نے ہاتھ تھاما ہوتا ہے، فجر کو جب آ رہے ہوتے ہیں بچے نے ہاتھ تھاما ہوتا ہے، دن بھر گھومتے ہیں کام کرتے ہیں، تو کیا رات کو آپ کو نظر نہیں آتا؟ انہوں نے فرمایا نظر آتا ہے. میں عشاء ادا کرنے مسجد نبوی میں آتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہوں، آپ نماز ادائیگی کے بعد حجرہ شریف میں تشریف لے جاتے ہیں، جو پردہ گرتا ہے میں آنکھ بند کر لیتا ہوں. پھر میرا دل نہیں چاہتا کہ آپ کے بعد پھر میری آنکھ کسی کو دیکھے. فجر کو آ کر بیٹھتا ہوں کہ آپ جلوہ افروز ہوں گے. آپ جب پردے سے نکلتے ہیں پردہ اٹھتا ہے تو میں آنکھ کھولتا ہوں، میں ابتدا بھی آپ سے کرتا ہوں، میں انتہا بھی آپ سے کرتا ہوں، بیچ میں میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ یہ نظر کسی کو دیکھے. غزوہ احد، غزوات و سرائے کے واقعات دیکھو. ٹوٹتی سانسوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ایک صحابی زخموں سے چور، سانس اکھڑ رہی ہے، ساتھی قریب ہوا کچھ مدد کروں، کچھ نصیحت لوں. انہوں نے دیکھا کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، قریب کیا کہنا ہے. عرض کی مجھے نبی کریم کے قدموں پر لے جاؤ، میں چاہتا ہوں آپ کے پاؤں مبارک پر میرا سر ہو جب سانس ٹوٹے. میں اور آپ ہم کمزور لوگ ہیں، گنہگار لوگ ہیں، تو کیا میرا اللہ نہیں جانتا تھا کہ جنہیں میں یہ شرف امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہا ہوں، اس میں مجھ جیسے گنہگار سٹیج پر بیٹھے
دین پر بات کر رہے ہوں کیا میرا اللہ نہیں کہ جانتا؟ وہ غفور الرحیم ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم اس طرف پلٹے تو صحیح، وہ سنبھال لے گا، وہ معاف فرمانے والا ہے۔ ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہو تو صحیح۔ اور یقین مانے بڑی دنیا پھری، بڑی حیثیتیں دیکھیں، بڑے نظام دیکھیں، جو کچھ یہاں ہے پوری دنیا میں نہیں ہے، نہ سامان میں نہ شعور میں۔ سبب کیا ہے؟ یہ بے عملیاں ہیں، یہ پسند ذاتی کے معاملات ہیں جس نے ہمیں ایسے بکھیڑوں میں ڈال دیا ہے کہ گھر کو گھر ہو گئے۔ نظام ہستی جہاں سکھ اور سبب ہونا تھا وہاں تکلیف ہو گئی۔ آؤ اس اظہار محبت میں سچائی لے کر آئیں، آؤ ہمارے درود و سلام میں وہ حقیقت ہو کہ جس زبان سے درود و سلام ادا ہو رہا اس کا وجود شہادتیں دے رہا ہو کہ جو عمل کروں گا وہ کروں گا جو میرے نبی نے فرمایا، وہ کام نہیں کروں گا جو اس سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایسے ایسے ایمان افروز واقعات۔ رب کائنات کلام ذاتی میں نام فرما رہا ہے، پھر تیسرے حصے میں کیا فرمایا؟ کن کے ساتھ حساب کروں گا؟ جو میرے حبیب کے اتباع کریں گے، والشہداء، ان کے ساتھ حساب کروں گا جنہوں نے ہر شے دیتے دیتے جو جان تھی وہ بھی گردن میرے نام پر کٹا دی۔ ہے کو میرے حبیب سے محبت کے دعوے میں سچائی والا؟ آئے اس کا حساب ان کے ساتھ کروں گا، اپنے نبیوں کے ساتھ دوں گا، اپنے صدیقین کا ساتھ دوں گا، اسے عطا کروں گا، اسے شہداء کا ساتھ۔ مولانا نہیں کہہ رہے، پیر صاحب نہیں کہہ رہے، میرا اللہ فرما رہا ہے، کلام ذاتی میں فرما رہا ہے۔ یہ کلام ذاتی ہمیں عطا ہوا ہے لبھائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرا بولنا، آپ کا روبرو ہونا، ہمیں ایک دوسرے کا دھوکہ ہو سکتا ہے، اس فرمان کا قطعی ایک درجے کا دھوکہ۔ سارا حق ہے، سارا سچ ہے، سارا حفاظت الہیہ میں ہے، قیامت تک مخلوق کی رہنمائی کا سبب۔ وہ فرماتا ہے کوئی میرے حبیب سے اظہار محبت میں سچائی والا؟ آئے اس کا حساب وہاں ہوگا۔ وقت سے پہلے اعلان فرما رہا ہے، شہداء کے ساتھ کچھ نہیں ہے۔ قیامت کے واقعات میں حدیث شریف میں ملتا ہے، حساب کتاب ہو رہا ہوگا، مخلوق تڑپ رہی ہو۔ سوچو سوا نیزے کا سورج، سوچو زمینداروں، ہم جب پرالیوں میں ہوتے ہیں، زمینوں میں ہوتے ہیں، کٹائیوں میں ہوتے ہیں، گندم کی کٹائی میں گرمی کیا اثر کرتی ہے، اور اس سورج کو لے آؤ سوا نیزے پر، پھر سوچو، اور حساب کتاب کی جو سختی ہے اس کو سوچو۔ حواس باختہ مخلوق، حواس باختہ ہو۔ ایک مخلوق ہوگی، نبی کریم نے فرمایا وہ جنت کا دروازہ جا کھٹکائیں گے، وجود پھٹے، خون بہ رہے، میاں کھولو دروازہ۔ فرشتہ فرمائے گا بھائی آپ کدھر؟ حساب کتاب ہوگا، میدان سجے گا، جسے اجازت ملے گی وہ جنت کی طرف آئے گا۔ حدیث شریف میں وہ اپنے اللہ سے روبرو ہوں گے، بار اللہ تو نے ہمیں دنیا عطا فرمائی، تیرا شکر ہے، تو نے جو کچھ عطا فرمایا تیرا شکر، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ آخر وجود جو ہمارے پاس بچا، ہم نے ہر شے تیرے نام پر لگائی، بار اللہ جو جان بچی ہم نے اس کے چیتھڑے اڑا دیے تیرے نام پر۔ تیرا فرشتہ کس شے کا حساب مانگتا ہے ہم سے؟ تو شے رکھی کو نہیں تیرے نام سے، ہر شے قربان کر۔ نبی کریم نے فرمایا، اللہ کریم اعلان فرمائیں گے دروازہ کھول دو، جہاں سے یہ جانا چاہتے ہیں انہیں جانا، ایسا کریم ہے وہ۔ اور کس کا حساب ان کے ساتھ کرا رہا ہے؟ دیکھو تو میں وہ جسے نوالا ٹھنڈا مل جائے تو میں تکلیف میں ہوں، جسے سفر میں آسائش میسر ہے، 5 منٹ کا وقت آگے اور پیچھے ہو جائے تو میں ناگواری محسوس، اسے وہ عطا فرما رہے جنہوں نے اپنا ہر کچھ اس کے نام پر قربان کر دیا۔ کس بات پر؟ کہ میرے حبیب کے ساتھ محبت میں صدق رکھتے ہو، کتنی بڑی عطا۔ حساب ان کے ساتھ ہو رہا ہے جو شہداء ہیں، والصالحین، ہم گناہگار لوگ ہیں،
خطا کار لوگ ہیں. پیروں فقیروں کو کیوں مانتے ہو؟ ذات کے لیے نہیں مانتے، اللہ کا بندہ جان کر مانتے ہو. کیوں مانتے ہو؟ یقین مانو اتنی محبت لوگ دیتے ہیں، اتنی محبت لوگ دیتے ہیں کہ اندر لرز جاتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہی عقیدت میرے لیے سوال نہ بن جائے. اس کے سود تو گناہگار بندے ہیں، یہ ہماری محبت ہے. لیکن سبب کیا ہے؟ دین اسلام. سبب کیا ہے؟ ایک امتی کے حکم پر چلنا. سبب کیا ہے؟ تعلق مع اللہ. ولی اللہ کہتے ہو نا، مشروط انکار کر سکتے ہو، میرا انکار کر سکتے ہو، کل کا تو نہیں کر سکتے. اللہ کے بندے مانتے ہو. اسی میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کہیں مجھ جیسا خطا کار ہو تو اس کا بھی لحاظ کر لیں. کس لیے؟ اللہ کا بندہ ہے، وہ ایسا غفور الرحیم ہے. وہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، جس نے میرا کلمہ پڑھا، میرے حبیب کا نام لیا، میں اسے ولایت عطا فرماتا ہوں. کیا قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا کس درجے کی ولایت ہے، کیا تعلق ہے، وہ جانے، اس کا اللہ جانے. پھر آخر میں معزز صالحین کرام والصالحین، اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا حساب ہوگا، صالحین کے ساتھ اس کا حساب ہوگا. پھر فرمایا وحسن اولئک رفیقا، اور کیا سونے سانگن، کیا خوبصورت یہ دوستی ہے، کیا خوبصورت یہ رفیق ہیں. تو میں دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہماری یہ عقیدت و احترام قبول فرمائے. اس میں جو کمی بیشی ہے اللہ کریم ہمیں وہ معاف فرمائے. امت کو اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے. مخلوق کی اس بیماری سے نجات عطا فرمائے. اور خصوصاً جام جمع ہیں یہاں، یہ برکات جاری رہیں. یہ فانی ساتیں ہم نہیں تھے تو ہو رہا تھا، ہم ہیں تو ہو رہا ہے. یہ دعا ہے کہ ہم نہ ہوں تو ہوتا رہے. اللہ کا جہان ہے، اللہ کی مخلوق ہے، یہ صدا محبت کی سلامت رہے. اللہ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، اور رب کائنات ہمیں دین کی وہ سمجھ عطا فرمائے کہ ہمارے عمل سے ظاہر ہو. اللہ کریم اس وطن کا حامی و ناصر ہو. اس کی تعمیر اور ترقی میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.